زندگی کی تقویت کے اقدامات ہیں۔ مین پوائنٹس ہے اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے۔ تمہاری اصلیت ایک ہے، ایمان کی اہمیت ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دو۔ یہاں سے معاشرتی احکامات کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے۔ سیدنا ابن زید فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے مناسب نہیں ہے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو مذاق کرے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے۔ شاید جس کے گناہ ظاہر کر دیے گئے ہیں وہ اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو دنیا کے مقابلے میں۔ اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا کیا حال ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر بن شرحبیل نے فرمایا، میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، میں اگر کسی کتے سے بھی استہزاء کروں، یعنی کتے کے ساتھ بھی میں مذاق کروں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے ہی اللہ تعالیٰ کتا نہ بنا دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 10ویں تاریخ کو رسول اللہ نے منا میں خطبہ دیا۔ خطبہ نے آپ نے پوچھا، اور ہم اس روایت کو پہلے دیکھ چکے، لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے سوال کر لیے تو فرمایا، میں تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ یہ آیت بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ جب مدینہ آئے تو یہاں ہر شخص کے 2 3 نام تھے۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا پہچاننا۔ رسول اللہ ان میں سے کسی کو کسی کے نام سے پکارتے تو لوگ کہتے، اللہ کے رسول اسے اس نام سے نہ بلائیے کیونکہ یہ تو اس نام سے چڑھتا ہے۔ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں اس آیت سے ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ عام طور پر مذاق کس بات کا اڑایا جاتا ہے؟ کوئی بولتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، کپڑے کس طرح کے پہنتا ہے، تعلقات کیسے رکھتا ہے۔ اور اب دیکھیں مذاق اڑانے کے لیے تو لوگوں نے ایسا لگتا ہے لائسنس لے رکھا ہو۔ ہمارے ہاں تو انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے اسے، کہ لوگ بیٹھ کے یعنی چاہے وقت کے حکمران ہوں یا عام افراد ہوں، کس طرح سے ایک دوسرے کی نقلیں اتاری جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کی جاتی ہیں۔ امیج بریکنگ ہے نا۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ جب کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، اپنی ذات کی بڑائی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے میں دوسرے کی ٹانگ کھینچوں، اس کو میں برا بنا کے اپنی ذات کو ہائی لائٹ کر دوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو۔ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا، کیونکہ اس دور میں تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس ہوں گے۔ عورتوں کے معاملات الگ تھے اور مردوں کے الگ تھے۔ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ کوئی کسی کو یہ نہ کہے موٹا چھوٹا لمبا پتلا، یا کسی کو کانا گنجا۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو بڑا پاپولر ہے، کیا میں اگر ایک ورڈ بولوں تو سب کو پتہ نہیں چلے گا یہ کس کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ ورڈ انہی ورڈز میں سے ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتی کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، لیکن
آپ یہ دیکھیے کہ اس قدر سارے لوگ انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کی تحقیر کر کے، ایک دوسرے کو چھوٹا بنا کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور اگر لوگ توبہ نہ کریں تو وہ ظالم ہیں، یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم جو ہے قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کال دی ہے ایمان کی وجہ سے۔ دیکھو تمہیں مانا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تمہارا یقین ہے نا، رسول اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، تو اب ایمان کی وجہ سے آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، دیکھیں آپ اچھا گمان کسی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان دل کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کسی کے بارے میں برا گمان دل کے اندر رکھتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس برے گمان کی وجہ سے وہ بات اتنی نہیں رہتی۔ جیسے آپ سمجھیں کہ اگر کسی نے ایک انگارہ، دہکتا انگارہ کسی بھس کے ڈھیر میں رکھ دیا تو اب آگ تو لگے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ نہ لگے؟ کیونکہ ابلیس کو تو موقع مل گیا، آپ کے اس پاک دل کے اندر بدی آ گئی نا۔ اس بدی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ بدگمان ہوئے، آپ کے اندر وہ بات پھرے گی، وہ بات اسی طرح سے نہیں رہے گی۔ جب آپ بدگمان ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کی برائی آہستہ آہستہ جمنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ جم جاتی ہے تو آپ کے دل میں اس کے بارے میں بغض آ جاتا ہے، دل بغض سے بھر جاتا ہے، نفرت۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی نے لائسنس نہیں لے رکھا کسی سے نفرت کرنے کا، کسی کو اجازت ہی نہیں ایمان کی وجہ سے کہ کوئی کسی کے بارے میں بغض رکھ سکے۔ یہی بغض کینے میں بدل جاتا ہے کہ بہت شدید نفرت اور انتقام کی طرف یہ بات بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ یہی چیز حسد میں بدل جاتی ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان انتقام لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کبھی بدگمان ہونے والے شخص کی زبان کھلتی، شعلے اگلتی، اگر وہ فرد سامنے ہو تو تانے، اگر وہ پیچھے ہو پیٹھ پیچھے غیبت، جہاں بھی بیٹھیں گے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بہت گمان کرنے سے بچو۔ اچھا آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو یوں کرتے ہیں کہ ایک برا خیال دل میں آیا نا تو دوسرے سے کہتے ہیں میں ذرا پریشان ہوں، آپ مجھے مشورہ دے دیں۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں بڑے سینسیبل دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے مشورہ دیں، بس ایک بات مجھے بڑی پریشان کر رہی ہے۔ پھر وہ دوسرے کے بارے میں بات کریں گے اور کہیں گے مجھے مشورہ دے۔ اب کسی نے اگر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ناراض ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے سن لی تو بات آگے بڑھے گی، پھر خوب دل کے پھپھولے پھوڑے جاتے ہیں۔ اور ایک شخص، ایسا شخص کبھی راضی نہیں ہوتا، ادھر اس نے مشورہ لیا، پھر اگلے سے مشورہ، پھر اس کے بعد اس سے اگلے سے مشورہ، پھر اس سے اگلے سے مشورہ، پھر یہ بات اپنے قریبی حلقے تک نہیں رہتی۔ اور سوشل میڈیا کے دور میں اور اس دور میں جب لوگ ایک دوسرے سے بہت آسانی سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ مشورے پھر باہر بیٹھے لوگوں سے لیتے ہیں، اور پورے ماحول میں ایک شخص کا امیج بریک ہو رہا ہے، بریک ہو رہا ہے، بریک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص کے دل میں برا خیال آ گیا تھا، اب وہ اپنے برے خیال کو ہر جگہ پہ تقویت دے رہا ہے، اور اپنے آپ کو برا نہیں سمجھ رہا، ہر جگہ بہت یعنی طریقے کے ساتھ ایک ہی بات ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ایک کسی چیز کے بارے میں مشورہ چاہیے، فلاں نے فلاں بات کہی، مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا کیوں کہی ہے۔ اور یہ ہے کہ ان کی تو عادت ہے، وہ ہر ایک کے بارے میں ایسی بات کرتی ہیں، اور یہ ہے کہ
ان کے ایک بات کرنے کی وجہ سے فلاں پر بہت برا اثر ہوا۔ اور اب سوچیں کہ یہ جو بیج مالو کیریکٹر ہے نا، ایسا کیریکٹر ام جمیل کا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حمالۃ الحطب کا نام دیا، یعنی لکڑیاں ڈھونے والی، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کس قسم کی لکڑیاں تھیں جو اکٹھی کی جاتی تھیں؟ چغلیاں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں، ہر طرف وہ بات پھیلاتی تھی۔ ہماری سوسائٹی میں، گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، خاندانوں میں، معاشرے میں، ڈپارٹمنٹس میں، جہاں جہاں ورک پلیسز ہیں، وہاں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس قسم کا کردار ادا کرتے ہیں، جو ہمیشہ کنفیوز پرسنالٹیز ہیں۔ آپ چہرے سے دیکھیں گے تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ہونق سی شخصیت، پتہ نہیں لگتا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اور وہ آپ سے کہیں گے میں بہت پریشان ہوں۔ نہیں، آپ بدگمان ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کے بارے میں اچھا گمان ہی نہیں رکھا، آپ نے ہمیشہ برا ہی سوچا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس برے مرض میں مبتلا ہیں، بدگمان ہونا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کثرت سے گمان نہ کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے گریز کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو گمان رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اچھا گمان رکھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن عام طور پر اچھا گمان رکھنا لوگوں کو آتا ہی نہیں۔ میں اس کی مثال یوں دینا چاہوں گی، جیسے کسی بھی چیز کے بارے میں اس کا نیگیٹو اسپیکٹ دیکھنا کتنا آسان ہے، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھنا کتنا مشکل ہے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیے، انہیں سیدھا سوچنا آتا ہی نہیں، وہ جب کسی چیز کو دیکھیں گے اس میں سے کوئی کیڑا ہی نکالیں گے۔ اب یہ جو نیگیٹو اپروچ والے لوگ ہیں نا، ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی مکھی کی جیسی فطرت رکھتے ہیں۔ اچھا، مکھی کی عادت ہے وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اب آپ دیکھیں انسانوں میں سے کتنے لوگ مکھیوں کی طرح کا رول پلے کرتے ہیں، اور مکھی بھی یہ شہد کی مکھی نہیں ہے جو پھولوں کے رس پہ بیٹھ کے رس چوستی ہے، یہ گندگی پہ بیٹھتی ہے اور جرمز کھینچتی ہے اور جگہ جگہ پھیلا دیتی ہے، اور پوری سوسائٹی میں یہ وائرس پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ساری سوسائٹی کے اندر یہ برائی کو رواج دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو، اور ایک اور بات، جاسوسی نہ کرو، لا تجسسوا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے خاندانوں میں جاسوسی کرنا رائٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بچہ دادی کے پاس آئے، ماں کیا کر رہی ہے، ابا سے کیا بات کی تھی، اچھا یہ والی باتیں جو ہے وہ ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے تھے، حال چال ہی پوچھا تھا، اب یہ بھلا حال چال ہے، اس کو حال چال کہتے ہیں۔ میں نے ایک خاتون سے کہا کہ یہ جو آپ لوگ آپس میں سر جوڑ کے باتیں کرتے ہو تو یہ یعنی کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دکھ سکھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بڑی اچھی بات ہے دکھ سکھ کرنا۔ کہتے ہاں، کبھی شوہر نے کچھ کہہ دیا، کبھی نند نے کہہ دیا، کبھی ساس نے کہا، تو پھر جب ہمارا نا دل بوجھل ہو جاتا ہے تو ہم نا آپس میں بات کر کے دل ہلکا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی یہ اچھی بات ہے کہ آپ پورا ماحول خراب کرتے رہتے ہیں، کہ پورے ماحول میں آپ گندگی پھیلا دیتے ہیں۔ اب سوچیں جس وقت کووڈ آیا تھا تو ایسی ویڈیوز دکھائی گئی تھی کہ ایک فرد، ریئلی مجھے یہ سینز نہیں بھولتے، اس نے کہا تھا کہ یعنی ویڈیوز جو دکھائی گئی اس میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ ایک فرد جس وقت کسی جگہ پہ ہوتا ہے اس کو کووڈ ہو تو کس طرح سے اس کے وائرس جو ہے وہ ارد گرد کے کتنے ایریا تک جو ہے پھیلتے ہیں۔ اس لیے کم از کم سوشل ڈسٹینسنگ، اتنی ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں ورنہ آپ کو کووڈ لگ جائے گا۔ اور آپ ہاتھ نہیں ملائیں، اگر آپ نے ہاتھ ملایا تو دھوئیں ہاتھوں، اور آپ سینیٹائز کر لیں۔ آپ جب باہر گئے ہیں ماسک پہن کے جائیں۔ آپ جب باہر گئے ہیں، جب کووڈ تھا تو لوگ پھر آ کے اپنے کم از کم اوپن جو اعضاء ہوتے تھے انہیں دھوتے تھے اور کپڑے چینج کر لیتے تھے، باہر سے آنے والی چیزوں کو کس طرح سے صاف ستھرا کر کے رکھتے تھے۔ ہمارے تو اکثر لوگ ایسے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کووڈ آیا، یعنی ہمارے دیہاتوں میں
اور شہروں میں بھی لوگوں نے اکثر تسلیم ہی نہیں کیا، لیکن ایک ریالٹی تو ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وائرس سے بچنے کے لیے اتنی احتیاطی تدابیر، اور کینسر کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کینسر ہے جو معاشروں کو لگ جاتا ہے، خاندانوں کو لگ جاتا ہے جب لوگ کسی کے بارے میں تجسس کرتے ہیں۔ اچھا، کسی کا موبائل پاس پڑا رہ گیا، اگر آپ کو اس کا کوڈ نمبر پتہ ہے تو ٹھیک، ورنہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کس نوعیت کے نمبر رکھ سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے۔ اچھا، کسی نے 00 رکھا تو ہو سکتا ہے 44 رکھا ہو، اچھا ہو سکتا ہے 77 رکھ لیا، اور اگر کسی نے آگے پیچھے کیا تو انگلیوں کی حرکت سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اب اس میں کیا کوڈ ہوگا۔ اب کوڈ نکال کے کس کی کس سے کیا بات چیت ہوئی، فوری طور پر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو فوراً اپنے آپ کو ہی فارورڈ کر لیں۔ اچھا، جب وہ فارورڈ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس ایک بات کو لے کے سارے لوگوں کے ساتھ اسے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ دیکھیے کہ ایک فرد کا جیتے جی جنازہ نکال کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا گھروں میں، خاندانوں میں، کہ اندر شوہر بیوی ہیں، باہر کوئی نہ کوئی کھڑا ہے کہ اب آپس میں کیا بات چیت چل رہی ہے؟ اگر اندر ساس سسر ہے تو باہر کوئی نہ کوئی نوجوان کھڑا ہے جس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور اگر کسی کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو لوگ تجسس رکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی۔ اچھا، پھر کئی لوگوں کو اتنا تجسس ہوتا ہے کہ جو یہ دیکھتے ہیں کس کی کس سے ملاقات ہوئی، اس نے کیا کہا، پھر لوگوں سے پیچھا کرتے ہیں، فلاں آپ سے ملا تھا، اس نے کیا کہا، آپ سے کیا بات ہوئی، وہ میرے سے ناراض تو نہیں ہے؟ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، میرے سے ناراض تو نہیں ہے، یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر اسی طرح سے یعنی آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کتنے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کہی، لا تجسسوا، نہ کسی کا موبائل دیکھو، نہ کسی کے خط پڑھو، نہ کسی کے میسیجز پڑھو، نہ کسی کی ای میلز پڑھو، نہ کسی کے موبائل لے کے دیکھو کہ اس کے کس کس سے تعلقات ہیں، کہاں کہاں اس کا کنیکشن ہے، نہ کسی پہ شک کرو، خواہ میں ڈاؤٹ کیوں کرتے ہیں، کثرت سے گمان کرنے سے گریز کریں اور جاسوسی نہ کریں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو انسان بدگمان کیسے ہوتا ہے؟ بدگمانی ایک چھوٹا سا خیال ہے، شروع میں وہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے، لیکن بعد میں وہ اچھا بھلا کینسر بن جاتی ہے، اور ہم اس کے اوپر پہلے بات کر چکے۔ تو انسان کے ذہن میں ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے نا، تھاٹ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ وہ جوگی جیلمی کہتا ہے، نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی، زال بیوی کو کہتے ہیں، خیال نال موت تے خیال نال زندگی۔ یہ جو برا خیال ہے نا جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، کسی کے ذہن میں، اگر میرے ذہن میں آیا یا کسی کے ذہن میں آیا، یہ موت ہے۔ اب برے خیال کو اگر اپنے اندر رکھ لیں گے تو آپ نے سمجھ لیں کہ اپنے لیے بہت برا سودا کیا۔ تو آپ نے کوئی ایسا خیال اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا۔ ایک غلط خیال یا وسوسہ آتا ہے تو ذہن منفی راستے پر چل پڑتا ہے۔ پھر جانتے کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں ہمیشہ ایک انسان پیچھا کرتا ہے، اس کے کمزور پہلوؤں کو دیکھتا ہے، عیب تلاش کرنے لگتا ہے۔ کیا آپ امیجن کرتے ہیں جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے؟ تو جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے، اس کے عیب کسی سے چھپ سکتے ہیں، کسی سے بچ سکتے ہیں؟ اور بدگمان ہونے کے بعد انسان کو دوسرے کی ہر بات غلط لگتی ہے، پھر اس کی بے عزتی کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا تو یہ بہت محبوب مشغلہ ہے، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں بدگمانی کے بعد پیدا ہونے والے بغض اور حسد جیسی خرابیوں نے ہی تو فساد پھیلا رکھے ہیں۔ کتنی آسانی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جہاں پہ نئی شادی ہوئی تو
یعنی طلاق یافتہ بہن گھر میں تھی. مجھے یاد ہے آج سے کوئی تقریباً یعنی یہ 25 سال پہلے کی بات ہے. کہیں کسی کا رشتہ طے ہو رہا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یعنی آپ اس رشتے کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں, آپ کچھ بتائیں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گی. تو انہوں نے کہا بس گھر میں زیادہ افراد نہیں ہیں, ایک بیچاری طلاق یافتہ بہن ہے اور اسی طرح سے ایک بھائی ہے, وہ بھی شادی شدہ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں مجھے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن نارملی ایک عورت طلاق یافتہ ہو اور گھر میں بیٹھی ہو, اگر آپ اس گھر میں رشتہ کریں گے آپ کی بیٹی بسے گی نہیں. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں طلاق تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے, ناجائز ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتا ہے, لیکن عام تجربے کی بات ہے کہ جس کا اپنا گھر ٹوٹ جاتا ہے وہ کسی کا گھر بھی بسا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا, اور جب ایک بہن کا گھر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھائی کے بھی درپے ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے بھائی کو بھی ایسی ایسی باتیں سامنے لا کے دکھاتی ہے جس کی وجہ سے بھائی کا بھی دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنی لائف میں یہ بہت دیکھا ہے کہ جو لوگ یعنی جن کا اپنا گھر ٹوٹ جاتا ہے وہ لوگوں کے گھر توڑنے کے درپے ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. ریلی کسی کے ساتھ طلاق کا حادثہ ہو جانا یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے, لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں نارملی جب طلاقیں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ تالی ایک ہاتھ سے ہی بجتی ہے. لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب عورت خلا لیتی ہے نا تو بہت مجبور ہو کے خلا لیتی ہے, بہت بے بس ہو کے خلا لیتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا کہ اگر ناجائز کوئی عورت خلا لے گی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی. تو ہمیں ضرور اپنے آپ کو دیکھنا ہے, کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں جو کسی کا گھر اجاڑ رہے ہوں, رشتوں کی خرابی کا باعث بن رہے ہوں. آخر ایسا کیوں ہے کہ کسی نند کو اپنی بھابھی پسند نہیں آتی, وہ چاہتی ہے کہ اچھا میرا بھائی اس کے ساتھ اتنا زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے, میرا شوہر تو ایسے خیال نہیں رکھتا. تو یعنی اس کے دل کو اچھا نہیں فیل ہوتا کہ اس کا خیال کیوں رکھا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک کسی نے مجھے بتایا کہ میں جب پہلی بار اپنے سسرال گئی تو چونکہ کافی عرصے کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا, تو میرے شوہر نے سیڑھیاں اترتے ہوئے میرا بیگ مجھ سے پکڑ لیا کہ آپ سکون سے آ جاؤ. کہتی اس دن میرے دل میں کھٹک گئی یہ بات کہ اب کوئی حادثہ ہوگا, اور وہی ہوا. گھر میں یعنی صورتحال ہی خراب ہو گئی اور جینا ہی مشکل کر دیا گیا, اور دونوں خاندانوں میں اس قدر نااتفاقی اور اس قدر زیادہ یعنی تباہی والے اثرات پیدا ہو گئے. آخر کب تک ہم ایک دوسرے کے گھر برباد کرتے رہیں؟ آخر ہمارے جینے کا ایک ہی مقصد رہ گیا کہ ہم دوسروں سے حسد کریں, ہم بغض رکھیں, ہم دوسروں کی غیبت کریں, ہم دوسروں کے بارے میں منفی خیالات ذہن میں رکھیں. کیا یہی سنت ہے جس کو ہم نے فالو کرنا تھا؟ کیا یہی ہمارے جینے کا مقصد ہے؟ کیا اسی نے ہمیں جنت تک پہنچانا ہے؟ کیا دنیا میں آپ کسی کے گھر کو برباد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ کبھی کسی کے گھر کے بارے میں کوئی سنگل کامنٹ نہ دیں, کبھی اس کے بارے میں برا خیال دل میں نہ رکھیں. اور اگر شوہر بیوی کا معاملہ ہو تو وہاں پر کامنٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کسی نے ایک بھی کامنٹ دیا وہ شوہر کے دل میں جا کے لگ گیا تو بس بیوی کی پھر خیر نہیں ہے. کتنی بار ایک چھوٹی سی بات پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, بھائی بھائی سے نہیں ملتا, کتنے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بدگمانیاں انسانی تعلقات پر تیشہ چلا دیتی ہیں. معاملہ بدگمانی کا ہے, ایک نیگیٹو تھاٹ کا, نیگیٹیولی وائرڈ نہ ہو. آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیے, آپ نے کیوں اپنے دل کے اندر بری باتوں کو پناہ دینی ہے؟ اور ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اگر کوئی بات کرنے لگے تو آپ نے اپنے کان نہیں دینے. گنہگار وہ بھی بہت بڑا ہے جو کان دیتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کانوں کو آگ نہیں لگے گی؟
اگر آپ کسی کے بارے میں بری بات سنیں گے، کوئی اطلاع دے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں بری بات کہی ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات کرے۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں ضرور سوچئے کب کب حسن ظن سے کام لیا۔ جب کوئی بھی آ کر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو کیا آپ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں؟ کیا فوراً بدگمان تو نہیں ہو جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّكُمْ وَالظَّنَّ، کثرت سے گمان کرنے سے بچو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، نہ قطع تعلقی کرو، بلکہ اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے عیب بھی ڈھانپ لیں۔ قتادہ رحمہ اللہ سے اللہ کے فرمان کے بارے میں مروی ہے، کہتے کیا تم جانتے ہو کہ تجسس کیا ہے؟ فرمایا کسی کے عیوب، کسی کے نقائص تلاش کرنا تاکہ تم اس کی پوشیدہ باتوں اور اس کے رازوں سے مطلع ہو سکو۔ تجسس اور بدگمانی کے نتیجے میں کیسے ایک انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے اور برا خیال دل میں آتا ہے تو آپ ٹوہ لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان کی ساری سرگرمیاں ہی بدل جاتی ہیں۔ کیسا ہے وہ انسان جس کا سارا وقت زندگی دوسروں کا پیچھا کرتے گزرتی، دوسروں کے معاملات کی ٹوہ لگاتے ہوئے، تجسس کرتے ہوئے، بری باتیں سوچتے ہوئے، بدگمانیاں کرتے ہوئے۔ زید بن وہب کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس کسی آدمی کو لایا گیا اور کہا گیا یہ فلاں شخص ہے جس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی، یعنی وہ پیتا ہی رہتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہمیں ٹوہ میں پڑنے سے روکا گیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے یا نہیں۔ حال البتہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے کھل کر آئی تو ہم اسے پکڑیں گے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کے بارے میں جو بھی ظاہری اور اعلانیہ عمل ہو اس کو تسلیم کر لو، یعنی ظاہر کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جس کو پوشیدہ رکھا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر کسی شخص نے چھپ کر کوئی کام کیا ہے تو پیچھے نہیں لگنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے آپ کیوں چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ چھپن چھپائی کے پیچھے لگے ہیں؟ آپ کو کیوں تجسس ہے؟ آپ کو کیوں ٹوہ لگی ہے؟ لوگوں کے خفیہ معاملات کا پیچھا کرنا اسلام کا قاعدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے گھروں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو برزہ الاسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہیں، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کیا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے گا۔ جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اسے اس کے گھر والوں میں بدنام کر دے گا۔ تو غیبت کے حوالے سے خاص بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے بھائی کی کسی ایسی خامی کا تذکرہ کرو جس کے ظاہر کرنے کو وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ وہ خامی اس کے اندر موجود ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2589 نمبر پر۔ غیبت کے حوالے سے یہ بتانا چاہتی ہوں، عام طور پر لوگ جب غیبت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، میں کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ سچی بات ہے۔ ہاں غیبت سچی بات ہوتی ہے لیکن ایسا سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔
برائی کسی کے اندر موجود ہے، وہ انسان نہیں چاہتا میں اس کا کسی کے سامنے تذکرہ ہو، آپ اس کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، آپ اس کا تذکرہ اگر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا معراج والی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے، آپ سب اپنے ناخن دیکھیے، آپ دیکھیں گے نا اس وقت آپ کے دل کے اندر یہ بات، رسول اللہ کی بات اچھے طریقے سے بیٹھے گی۔ یہی ناخن جو ہے اگر تانبے کے ہو جائیں جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اتنی بڑی سزا ہے کہ جیسے لوگوں کے گوشت کھائے، جیسے ان کی عزتوں سے کھیلا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے گوشت کھانے پہ لگا دے گا، اسے اپنی عزت کے پیچھے لگا دے گا۔ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے، اس کا حل اور علاج یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی جائے، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگی جائے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ آج تک اگر آپ یہ چلیے تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں، آج تک آپ نے جس کی غیبت کی ہے کیا آپ شمار کر سکتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے جتنی باتیں کی ہیں اگر آپ اسے شمار کرنا چاہیں اور پھر ان سے معافی مانگنا چاہیں، عمر گزر جائے گی معافی مانگ کے، اور معافی پھر بھی باقی رہے گی۔ اس قدر زیادہ ہماری سوسائٹی کے لوگ اور ہم سب اس کا برے طریقے سے شکار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معاویہ نے کہا اگر میرے پاس سے کوئی ہاتھ کٹا گزرے، یعنی چور جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور میں اس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ ہاتھ کٹا ہے تو یہ غیبت ہے، یعنی ہے اس کا ہاتھ کٹا ہے، اس نے چوری کی ہے، لیکن کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو اس نے غیبت کی ہے، جو اس نے جرم کیا اس کی سزا اس نے پا لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اب کوئی بیٹھ کے اس کا امیج بریک کرے، اس کے بارے میں ڈسکشن کرے، یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ حقیقت یہ کہ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر کس کا نسب بڑا ہے، کس کی برادری بڑی ہے؟ نسب کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ثواب کی امید رکھ کر نیک کام کرتا ہے وہ متقی ہے، اور جو عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جاتا ہے، جیسے غیبت کرنے سے، جیسے حسد کرنے سے، جیسے بدگمانی کرنے سے، تو جو رک جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ چلیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ غیبت کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کریں گے بدگمان نہیں ہونا، کبھی کسی کے بارے میں برا خیال دل میں نہیں رکھنا؟ کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی پہ چوٹیں نہیں کسنی، کسی پہ پھپتیاں نہیں کسنی، نہیں کسی کے بارے میں بری بات کرنی؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں اپنے دل سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی کسی کا تجسس نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنی؟ دل سے بتائیے گا کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بڑی بات ہے، ایمان لانے والوں سے کہا گیا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ابھی تو تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اسلام کے 3 درجات ہیں، پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے، اور تیسرا درجہ احسان ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایمان کو تو ابھی تم نہیں پہنچے، ہاں اسلام لائے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں اس کے بعد آپ سے کچھ نہ پوچھوں، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے، اگر تم سچے ہو۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، تانا نہ دینا، برے القاب سے نہ پکارنا، بہت گمان کرنے سے بچنا، تجسس نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ایمان لانا، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا، جن سے روکا گیا توبہ نہ کرنا، ظلم کرنا، اپنے اسلام کا احسان رکھنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ معاشرے کو بگاڑنے والے رویوں سے پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ۔ بدگمانی، تجسس، غیبت، مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر تان کرنا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا چھوڑیں گے؟ کتنے لوگ چھوڑ دیں گے؟ انشاءاللہ، یا اللہ توفیق دینا۔ قبیلے اور برادری کی وجہ سے خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا، کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ نہ اس بنیاد پر زندگی کے فیصلے کرنے ہیں نہ ہونے دینے کہ ہمارا قبیلہ زیادہ بڑا اور دوسروں کا قبیلہ چھوٹا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہمارا محبوب ہے، اس نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے گھیر رکھا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس سے محبت کریں۔ اس نے ان کو پیدا کیا اور انہیں بہت سی نعمتیں عطا کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ الودود ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے بردباری کا معاملہ کیا ہے، وہ نہایت بردبار ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مومن بندے کی خوشحالی میں اس کی شکر گزاری کی آواز سنے، اس کی مصیبت میں اس کے گڑ گڑا کر دعا کرنے کی آواز سنے۔ اگر بندہ اپنے رب سے غفلت برتے
تو وہ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ہمیشہ ان ٹچ رہیں گے، اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، بھولنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بندہ گڑ گڑائے، دعا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے رونے کی آواز سنیں۔ وہ انسانوں کو آزمانے میں بھی بہت رحم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، حالانکہ اسے ہماری ضرورت نہیں، وہ ہم سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے۔ ریلی جب آپ نے سورت کا آغاز کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی صفت جس کا تعارف کروایا وہ السمیع ہے، اس لیے کہ جو بات انسان کرتا ہے بندے سنیں یا نہ سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے۔ السمیع سب کچھ سننے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اس کائنات میں کیا کچھ کہاں کہاں ہے، کون کون کیا کہتا ہے، ان فضاؤں سے کتنی آوازوں کی لہریں ٹکراتی ہیں، کہیں آسمانوں میں پرواز کرنے والے پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، کہیں زمین کے تہوں کے اندر رہنے والے حشرات کے قدموں کی آوازیں ہیں، جو آوازیں ہمارے کان نہیں سنتے، کہیں سمندر میں تیرتی مچھلیوں کی پانی سے ٹکرانے کی آوازیں ہیں، کہیں زمین کے وحشی جانور اور چوپایوں کی طرح کی آوازیں ہیں، اور اربوں انسان ہیں جو اس زمین کے اندر ہے، اور سب کے دلوں کے دھڑکنے کی آوازیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آوازوں کو دیکھنا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون کون سی آواز سنتا ہے، وہ ہر آواز سنتا۔ ہماری قدرت نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، کہیں مجبور اور بے قصد انسانوں کے دلوں سے نکلنے والی آوازیں ہیں، کہیں آپس کی سرگوشیاں ہیں۔ کون ہے جو سب آوازوں کو سنتا ہو؟ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، کوئی ہے جو اسے دیکھتا اور سنتا ہو، چاہے وہ چھپا ہوا ہو یا اعلانیہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آواز کو سننے والا ہے۔ آپ اس کو امیجن کریں گے نا، اپنے تصور میں لے کے آئیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا پاورفل ہے، وہ چھپی ہوئی اعلانیہ ساری آوازوں کو سنتا ہے، اور اس کی سماعت نے تمام آوازوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، نہ اس سے دور کی آواز چھپتی ہے نہ قریب کی، اور السمیع سب کچھ سننے والا ہے۔ کوئی ایک آواز بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے چھپ سکے۔ آپ کا دل بولتا ہے نا، آپ کا دل کبھی کچھ کہتا ہے جب آپ اپنے رب سے کچھ کہنا چاہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بات پر آپ کی زبان نہیں بولتی، دل بول پڑتا ہے، اب کہنا نہیں چاہتے، کنٹرول کر جاتے۔ آپ کا دل بولے تو رب نے سن لیا۔ بھلا دل کی کوئی آواز ہے؟ لیکن وہ ایسی چیزوں کو بھی سنتا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی سرگوشیاں بھی سنتا ہے۔ وہ نہ صرف سنتا ہے، ان کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سن لے اور ان سنی کر دے، وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تذکرہ ہے اس وقت کا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی، پہلے پارے کے اختتام پر ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا، یعنی دیوار اتنی ہو گئی کہ اب ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ اب ایک پتھر لائے اور پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کرنے لگے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر پر کھڑے باپ کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے، اور دونوں یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سارے مل کے پڑھیے، ربنا۔ آپ کا دل یقین کرتا ہے نا کہ میرا رب جب میں پکاروں وہ سنتا ہے؟ الحمدللہ۔
تو وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ جب یہ دونوں تعمیر کر رہے تھے چاروں طرف سے گھوم گھوم کر یہ دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، دل کا کیسا یقین تھا کہ ہمارا رب السمیع ہے، العلیم ہے، وہ ہمارے دل کے اندر سے نکلتی ہوئی دعا سنتا ہے اور ہمارے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ کون ہے جو ہمارے دل کی سچائی کو ہمارے رب سے بڑھ کر جانتا ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنی بھی خالص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہوں، اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہوں، انسانوں میں سے کوئی کسی کے اخلاص کو ویلیو نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا سن لی، ان کے عمل کو کیسے قبول فرما لیا۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کا دل اسی گھر میں اٹکتا ہے۔ مکہ اس وقت چوک ہے کیونکہ جانے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس قدر زیادہ وہاں کے ارد گرد کی بلڈنگز مہنگی ہو گئیں، ٹکٹس مہنگے ہو گئے، جانے والوں کا رش ہے، ہر کسی کا دل چاہتا ہے اللہ کے گھر پہنچ جائے۔ آپ کا دل نہیں چاہتا، اور اتنے رش کے باوجود ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ سمیع ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت سے محروم نہ کرنا، ہم سب کو عمرہ کرنے کی، بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، رب العزت نے اس پتھر کو مقام ابراہیم کا نام دیا، رہتی دنیا تک کے لیے جائے نماز بنا دیا۔ ہاں وہ رب سنتا ہے، مقام ابراہیم کو دیکھ کر یقین آتا ہے کہ رب سنتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے راستے پر چلا دینا، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے گھر بنانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی اسی طرح سے قبول کر لینا۔ یا اللہ اس دنیا میں تو سب اپنے اپنے گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری زندگی کا بھی مطمع نظر مقصد یہی بنا دینا کہ ہم ایسے گھروں کو بلند کریں جن میں تیرا نام، تیرا تذکرہ بلند ہو، ہم جہان سے چلے بھی جائیں ہمارے بعد بھی یہ تذکرہ بلند ہوتا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ پھر تذکرہ عمران کی بیوی سیدہ حنہ کا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سمیع ہونے پر کتنا پختہ یقین تھا۔ رب العزت کا فرمان ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سیدہ حنہ کی پکار رب العزت نے کیسے سنی؟ پیٹ کے بچے کو ہی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ رب العزت نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، تو وہ پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ اس دور میں کون سے کولڈ سٹوریج ہوتے تھے اور کون سے ٹرانسپورٹیشن کا ایسا فاسٹ نظام تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے۔ وہ کہتی قالت ہوا من عند اللہ، اللہ اکبر، وہ کہتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ امیجن کریں گے کہ سیدہ مریم کے پاس کس طرح سے پھل آتے تھے؟ سوچیں، ریڈ ایپل ہیں، دھلے ہوئے ہیں، پانی کے قطرے بھی ان کے اوپر موجود ہیں،
اور حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ کے نبی، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ آپ بھی تو مریم ہیں، لیکن ایک فرق ہے، حضرت مریم کو تو ان کی والدہ نے اپنے اللہ کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ آج وہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتی ہے کہ میرا یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، وہ اللہ کے کام کرے گا، اللہ کے گھروں کی خدمت کرے گا۔ حضرت مریم نے اتنی پیاری بات کہی، ریلی آج کی رات میں اگر یہ بات دل میں گھر کر گئی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق کسی کو اس کی تعلیم سے نہیں ملتا، اس کی محنت سے بھی نہیں ملتا، اس کے علم سے بھی نہیں ملتا۔ رزق کے فیصلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کوثر نیازی پاکستان میں وزیر بھی رہے، ان کا بڑا مذہبی بیک گراؤنڈ تھا، لیکن جب سیاست میں آئے تو مذہب کو بھول گئے، پھر گلٹ ہوتا تھا، اور اس گلٹ میں وہ کہتے تھے تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط، سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے، کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آگہی، رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، کہ تو نے رزق کی وجہ سے اپنے اللہ ہی کو چھوڑ دیا۔ تو رزق تو اللہ نے دینا ہے، وہ تو ہر ایک کو پہنچاتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس ہی دعا کر لی، آپ بھی دعا کر لیجئے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، جو آپ کی چاہت ہے آپ بھی ضرور دعا کریں۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ دعا میں یقین ہے میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے نا، سمیع ہے، سب کی مانگیں پوری کرتا ہے، اس کی سماعتوں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، بڑھاپے میں بیٹا عطا کر دیا، یقیناً وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر تذکرہ ہے اس وقت جب سیدنا یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں اپنے رب کو پکارا تھا۔ تاریکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو رکاوٹ نہیں بنتی، پاک ہے وہ السمیع جس نے ان کی پکار کو سن لیا، یقیناً اس کی سماعت سے کوئی پکار، کوئی آواز اوجھل نہیں رہتی۔ اس نے اپنے بندے کی تسبیح سن لی اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اس عورت کی بات سن لی جس کا تذکرہ 28ویں پارے کے آغاز میں ملتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے یقیناً سن لی اس کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں، واقعہ بیان کرتے ہوئے، میں اس کمرے میں تھی جو وہ بات کر رہی تھی، رسول اللہ سے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے۔ انہوں نے کہا تبارک الذی وسع سمعہ کل شیء، بڑا بابرکت ہے وہ جو ہر چیز کو سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی سننے والا نہیں، پھر کیوں نہ اس کو پکاریں جو دل کی بات کو سننے والا قریب ہے، جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو تکلیف میں مبتلا انسانوں کو ان کے غم سے نجات دیتا ہے، جب بھی اس کے ساتھ سرگوشی کریں یا دل کے اندر چھپا کر رکھیں، وہ ہر آواز سنتا ہے۔ السمیع وہ ہے جس کی سماعت سے کوئی بھی چیز دور نہیں، جو دل کی آواز سنتا ہے،
جو چھوٹی چیونٹی کی اور نظر نہ آنے والی چیزوں کی آواز بھی سنتا ہے، جو سب کچھ سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، جو بچوں سے بے حد محبت کرتا ہے، جو بڑوں کی بات سنتا ہے، جو ہر ایک کی سنتا ہے، سب کی مانگیں پوری کرتا ہے، اس کی سماعتوں سے کچھ نہیں چھپتا۔ حقیقت یہ کہ دعاؤں میں یقین بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ میری دعا سنی جا رہی ہے، اور رب العزت نے اس کا یقین دلایا ہے۔ جب کسی کو یقین آ جاتا ہے تو تاریک رات میں تنہائی میں اپنے دل میں بھی دعا مانگے گا تو اس کو یقین ہوگا میرا رب میری پکار سنے گا، تو السمیع کی طرف لپکنا ہے، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ قاف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 3 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا آپ ان میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فجر کی نماز میں سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے اور اس کے بعد کی باقی نمازیں ہلکی پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رکوع نمبر 15 ہے، واپسی حق ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ واپسی عقل سے بعید نہیں، تعجب درست نہیں، کائنات سے باس بعد الموت کی دلیل ہے، تاریخی دلائل ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ عاجز ہے؟ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے۔ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ تبصرہ باسواد راز سے ہے، اور بصیرت ہدایت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بندہ جہالت کے اندھے پن میں بصیرت حاصل کرتا ہے۔ انسائٹ کو بھی بصیرت کہتے ہیں۔ ہر شخص اس سے بہرہ مند نہیں ہوتا، صرف وہی بندہ بہرہ مند ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، محبت، خوف اور امید کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنے والا ہو، اور اس کے داعی کی آواز پر لبیک کہنے والا ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے تہ بتہ ہیں جو بندوں کے لیے رزق ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنی سہولت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا کہ جیسے دانے اگتے ہیں ایسے تم بھی اگو گے۔ اب یہ کس طرح سے ہوگا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہم بلیورز ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اس نے کرنا ہے۔ ہم نے تو صرف زمین سے نکل آنا ہے جیسے پہلے ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور سمود نے جھٹلایا۔ اصحاب الرس ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے
اور اہل ایکا اور قوم تبا نے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔ کرنے والے کام ہیں برے انجام سے خبردار کرنا، جن سے روکا گیا حق کو جھٹلانا، الجھی ہوئی بات میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے باس بعد الموت پر یقین کے لیے زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سکرات موت یہ ہے وہ دن جس کا خوف دلایا جاتا تھا، جہنم میں لے جانے والی خصوصیات، اس دن انسان کے خلاف گواہی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اور خالق کو تو سارے سیکرٹس پتہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے تمہارے سیکرٹس تو میرے پاس ہیں، میں تمہارے اسرار و رموز سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے انسان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے نہ انسان کا ظاہر چھپتا ہے نہ باطن چھپتا ہے۔ انسان کا خیال ہے کہ اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ رب العزت نے فرمایا وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں۔ ماں بھی نہیں جانتی، باپ بھی نہیں جانتا، رب جانتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خیالات جن کو آپ نے چھپا لیا، کوئی دنیا کا بندہ نہیں جانتا، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے خیالات سے درگزر فرما لیا، یعنی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ وہ زبان سے بات نہ نکالیں یا اس پر عمل نہ کریں، جبکہ 2 ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے کسی قول اور فعل کو لکھے بغیر نہیں چھوڑتے، انسان کو خبر تک نہیں ہوتی، اور اس کی زندگی کے لمحے لمحے کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا ریکارڈ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ انسان ایک لفظ بولتا ہے اللہ کی رضامندی کا ہوتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا، اور اس پر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور ایک انسان ایک لفظ اللہ کی ناراضگی کا بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ علقمہ فرماتے ہیں کتنی باتیں جن کے کہنے سے میں حارث کی اس حدیث کی وجہ سے رک گیا جو انہوں نے روایت کی کہ میں کہوں گا تو پکڑا نہ جاؤں، اسی لیے ہمارے لوگ کہتے ہیں تول کر بولو۔ انسان سب سے زیادہ جس وجہ سے دوزخ میں پہنچیں گے وہ زبان کی فصل ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ سیدنا معاذ نے رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم جو کچھ کہتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے علاوہ بھلا اور کون سی چیز ہے جو لوگوں کو نتنوں کے بل آگ میں گرائے گی؟ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور تذکرہ سکرات موت کا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آن پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ کے قریب پانی کا ایک پیالہ تھا، جب آپ پر موت کی غشی طاری ہونے لگی آپ اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں داخل کر کے بھگوتے، پھر اپنے چہرے پر ان گیلے ہاتھوں کو پھیرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اب امیجن کریں موت کی بڑی سختیاں ہیں،
موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ آپ نے یہ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے یہ کہا موت کی بڑی سختیاں، پھر باہر نکالا، پھر ہاتھ ڈال دیا۔ رسول اللہ پر وہ وقت کتنا تلخ تھا، کتنا سخت تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کا دن ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں کس طرح آرام اور راحت حاصل کر سکتا ہوں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور منہ میں لے رکھا ہے اور گردن جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے کہ کب حکم ملے اور کب وہ پھونک دے۔ صحابہ نے کہا پھر اللہ کے رسول ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو، بہت اناد رکھنے والے کو، مناع للخیر معتد مریب، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا، نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، سو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ کرنے والے کام جن کاموں سے روکا گیا، غافل ہونا، ناشکری کرنا، حق سے دشمنی رکھنا، خیر کو روکنا، حد سے بڑھنا، شک میں پڑنا، دور کی گمراہی میں پڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، جہنم میں لے جانے والی خصوصیات سے بچنا ہے، حق کا انکار نہیں کرنا، حق سے دشمنی نہیں رکھنی، خیر اور بھلائی کے کاموں سے کبھی نہیں روکنا، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے جنت اور جہنم، ساتھ اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 جہنم ہے، نمبر 2 جنت، جنت لے جانے والوں کی خصوصیات ہیں، تاریخ میں عبرت کا سبق ہے۔ تاریخ سے کون سبق لیتا ہے؟ یوم الخروج ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ دوزخ اور جنت میں بحث ہوئی، دوزخ نے کہا مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو بڑے مغرور اور سرکش ہوں گے، جنت نے کہا میرا کیا حال ہے، مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو غریب اور دھتکارے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کر دوں گا، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور میں تم دونوں کو بھر دوں گا، لیکن دوزخ نہیں بھرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا، اس وقت وہ کہے گی بس بس بس، اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی جنت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس جگہ کو آباد کرے گا، جو جگہ
इंसानों से बच जाएगी। वउज़लिफ़त अल-जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन गैर बईद, और जन्नत परहेज़गारों के करीब लाई जाएगी, कुछ दूर नहीं रहेगी। हाज़ा मा तुअदूना लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़, यह वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला, बड़ी हिफाजत करने वाला हो। मन खशियर रहमान बिल गैबी वजा बिक़ल्बिन मुनीब, जो बिन देखे रहमान से डर गया और रुजू करने वाला दिल लाया। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह देगा, जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। 7वां आदमी वो होगा जो तन्हाई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करे और उसकी आंखें बह पड़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे। उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद, उनसे कहा जाएगा जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, यही अब्दी ज़िंदगी का दिन है। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में जाएगा वो हमेशा सुकून से रहेगा, उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उसके कपड़े बोसीदा नहीं होंगे, उसकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी। या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाइए। लहुम मा यशाऊन फ़ीहा वलदैना मज़ीद, उनके लिए वहाँ वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास मज़ीद भी है। अल्लाह ताला जब अहले जन्नत को जन्नत में भेजेंगे तो उनसे कहेंगे कि ए जन्नत वालों, वो बोलेंगे हाजिर, तेरी खिदमत के लिए मुस्तैद, सारी भलाई तेरे दोनों हाथों में है। अल्लाह ताला पूछेगा क्या तुम खुश हो? वो जवाब देंगे क्यों नहीं हम खुश होंगे, ए रब, पर तूने हमें वो चीज़ें अता की हैं जो किसी मखलूक को अता नहीं की। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या मैं तुम्हें इससे अफजल इनाम न दूँ? जन्नती पूछेंगे ए रब, इससे अफजल क्या चीज़ हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएगा मैं अपनी खुशी तुम पर उतारता हूँ, अब कभी तुमसे नाराज़ नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और हमने उनसे पहले कई कौमों को हलाक कर दिया जो पकड़ने में उनसे ज़्यादा सख्त थी, चुनांचे वो शहरों में ढूंढते ही रह गए कि क्या कोई भागने की जगह है। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़स्समा व हुवा शहीद, बिलाशुबा इसमें हर उस शख्स के लिए यकीनन सबक है जिसका दिल हो या वो कान लगाए जबकि वो दिली तौर पर हाजिर रहने वाला हो। और बिलाशुबा हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है यकीनन 6 दिनों में पैदा कर दिया और हमें थकावट ने छुआ तक नहीं। फ़स्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्लल ग़ुरूब, जो कुछ वो कहते हैं सो उस पर सब्र करो, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते रहो तुलूए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले। आप मुशक्क़त ख़त्म करना चाहते हो, मुसीबतों को दूर करना चाहते हो, तो सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह कर लो, अल्लाहु अकबर। और रात के कुछ हिस्से में भी और सजदों के बाद भी उसकी तस्बीह करो और कान लगाकर सुनो। जिस दिन पुकारने वाला करीब की जगह से पुकारेगा, जिस दिन वो चिंगाड़ को हक के साथ सुन लेंगे, वही निकलने का दिन होगा। इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर, यकीनन हम ही ज़िंदा करते हैं और हम ही मौत देते हैं और हमारी ही तरफ लौट कर आना है। जिस दिन उन पर से ज़मीन फट जाएगी और लोग निकल कर तेज़ी से दौड़ रहे होंगे, यह हशर हम पर बहुत ही आसान है, हम इसको ज़्यादा जानने वाले हैं। लोग जो बातें बनाते हैं और आप उन पर कोई जबर करने वाले नहीं हो। आप इस कुरान से उस शख्स को नसीहत कर दो जो मेरे अजाब के वादे से डरता है। करने वाले काम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द के साथ तस्बीह करना, सब्र करना, अल्लाह ताला के लिए हाजिर रहना, कुरान मजीद के ज़रिए नसीहत करना, अल्लाह ताला की बात पर कान लगाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर कर रहना, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, हिफाजत करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, जन्नत ले जाने वाली खुसूसियात अपने अंदर पैदा करनी है, ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत करनी है, बेदेखे खुदाए रहमान से डरना है, दिल गर्विदा रखना है।
इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन, हम सबको आग से बचा ले इलाही, जहन्नुम की आग से बचा ले, जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले इलाही। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाइए या अरहमर राहिमीन। हमारे वालिदैन को इलाही अपने अच्छे मेहमान की सूरत रखना इलाही। उनकी कब्रों को, जो जहान से जा चुके इलाही, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। और इलाही जब हम कब्र के अंदर जाएंगे इलाही, उस कब्र को वुस्सतों वाला बना देना। और इलाही उन कब्रों को इलाही अपने नूर से रोशन कर देना। और इलाही हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए इलाही कब्र में जन्नत की जानिब की खिड़की खोल देना या अरहमर राहिमीन। आपसे इस्तिदा है इलाही, सब बीमारों को शिफा अता फरमाना, बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमाना, बे औलादों को औलाद नसीब करना इलाही। तुझसे तेरी बंदियाँ जो दुआ करना चाहें इलाही, सब दुआओं को कबूल फरमा लेना। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। ये पारा नंबर 26 है। अल्लाह के पाक नाम से सूरा अज़्ज़ारियात का आगाज़ करते हैं। मक्की सूरत है, 3 रुकू और 60 आयात पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 18 है। 4 मेन पॉइंट्स हैं। जज़ाए अमाल ज़रूर पेश आनी है, क़यास आराइयाँ करने वाले मुत्तकी लोग और आखरत हक है। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, कसम है उन हवाओं की जो उड़ाकर बखेरने वाली हैं, फिर बड़े बोझ को उठाने वाली हैं, फिर जो आसानी से चलने वाली हैं, फिर बड़े काम बारिश को तक़सीम करने वाली हैं। इन्नमा तुअदून लसादिक़, तुमसे जो वादा किया जाता है वो बिलाशुबा सच्चा है। हवाओं के बारे में इंसान तो इतना ही जानते हैं कि हवा आती है, कभी गर्म होती है, कभी हवाओं से हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कौन है जो गौर करता हो हवाओं पे, हवाएं कहाँ से आती हैं? कौन है जो हवाओं को पैदा करता है? हवा को पैदा करना, हवा को चलाना, एक इलाके से दूसरे इलाके तक ले जाना, ये कोई छोटा अमल है? अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बड़े अमल की कसम खाई है और कसम खाकर जिस बात को साबित किया है वो ये कि जो तुमसे वादा किया जाता है बिलाशुबा वो सच्चा है। क्योंकि हवा को हर कोई एक्सपीरियंस करता है, खैर लाने वाली हवा को भी, शर लाने वाली हवा को भी, बारिश लाने वाली हवा को भी। व इन्नद्दीन लवाक़ि, और बेशक जज़ा वाक़े होने वाली है। जज़ा उसने देनी है जो इंसाफ करने वाला रब है, जो इंसाफ के साथ हवाओं को चलाता है, बादलों को पानियों समेत उठाता है, कश्तियों को चलाता है,
جو رب دنیا میں انصاف کرتا ہے وہ آخرت میں بھی انصاف کرے گا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہمارے اوپر سے ہوتی ہے، کتنی بڑی ٹرانسپورٹیشن ہے۔ انسان جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جن کنٹریز میں نیچے یعنی زمین کے تہوں میں پانی نہیں ہوتا، ان کا واٹر لیول ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی آسانی سے نکال سکیں، ان سے پوچھئے یہ ٹرانسپورٹیشن کتنی بڑی کاسٹ اور کتنا بڑا انفراسٹرکچر چاہتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وداؤٹ اینی انفراسٹرکچر حکم دیتے ہیں تو بادل کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم سے ہوائیں چلاتی ہیں، اور ہوا چلاتی ہے اتنے بوجھل بادلوں کو، یعنی ایک ٹرک پانی ہو یا ایک ٹرالر پانی کا ہو، اور یہاں تو دریاؤں کے دریا اور سمندر کے سمندر پانی جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا منصف ہے، وہ کس طرح سے پانیوں کو تقسیم کرتا ہے اور کس طرح پانیوں کے اوپر کشتیوں کو چلاتا ہے۔ یقیناً وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، ہواؤں کو چلانے والا بہت بڑا، بہت عظیم، بہت رحیم، بہت کریم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والسماء ذات الحبک، آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے۔ کبھی آپ آسمان کے راستے دیکھتے ہیں؟ ابھی جیسے ہمارے جہاز چلتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، دنیا میں تو لینڈ مارک ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانا ہے، اور آسمانوں پہ راستے کس طرح سے پتہ چلتے ہیں؟ کوئی لینڈ مارک نہیں، کوئی ایسی صورت نہیں، لیکن اب ہم اپنی اس کائنات کے مقابلے میں چھوٹی سی زمین کے آسمان کو بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے اس پر راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اور راستوں کی بات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے راستوں کی بات کی ہے، وہ راستے جن پر لوگ چلتے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے، یعنی مختلف راستوں پہ چل رہے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا۔ قتل الخراسون، مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے بھولے ہوئے لوگ بے سند باتیں کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب آئے گا۔ اس لیے نہیں پوچھتے کہ وہ اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں نہ یقین ہے، نہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں، نہ انہیں یقین آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اور آپ دیکھیے کہ ایسی بات کا جواب کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے جواب دیتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی کسی کی بات پر اس سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے جواب دے سکتے ہیں۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جواب ہی نہیں ہے کہ جزا کے دن کی فلاں لاجک ہے یا فلاں لاجک ہے، پہلے بتا دیا، لیکن اب یہ واضح کر دیا کہ دن تو آئے گا، لیکن اس دن کا تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ جب وہ آئے گا تو تم کیسے جلائے جاؤ گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا۔ اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی چین کا لمحہ گزرا تھا؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم میرے رب کبھی نہیں۔ چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً
وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے. سوتے تو آج بھی لوگ کم ہی ہیں، لیکن کتنا فرق ہے ایک طرف کے جاگنے والوں اور دوسری طرف کے جاگنے والوں. وہ جو رب کی خاطر جاگتے ہیں اور وہ جو رب کو بھلا کر جاگتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں اپنے اجر کے اعتبار سے برابر ہو جائیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ مالکم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، آپ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا کر جاگنا، لہو و لعب میں مصروف رہنا جنت لے جانے والا کام ہے؟ اگر یہ کام جنت نہیں لے جاتا تو پھر کہاں لے جائے گا؟ جس کے بارے میں مائیں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں چلو کوئی بات نہیں، ابھی تو ان کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں. اللہ کی قسم یہ فیصلہ اس رب نے کسی ماں کسی باپ کے اختیار میں نہیں دیا. اس نے تو فیصلہ کن کتاب نازل کی ہے. اس کے بعد وہ کسی کا بچہ ہو کسی کی بچی ہو، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہی ہوگا. کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے. یہ وقت آتا ہے نا تو جو کھیل تماشوں میں مصروف رہتے ہیں، ساری ساری رات جو کچھ اور مصروفیات میں ہی گم رہتے ہیں، اس وقت پہ وہ سو جاتے ہیں. کہاں کی استغفار اور کہاں کی ندامت اور کہاں گناہوں کا احساس. سحری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں. جسٹ امیجن، کون ہے جو اس آواز کو سننا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اس پکار پر لبیک کہنا چاہتا ہے؟ وی آر بلیورز. ہمارے کانوں نے وہ آواز کبھی سنی نہیں، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. ہمارا دل یقین کرتا ہے، ہم اس پر اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں. اور کیا پکار آتی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی سائل سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے، ہر رات تو ایسا ہوتا ہی ہے. اور لیلۃ القدر جب آتی ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی ہے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے. تو لیلۃ القدر میں بھی ایسا ہی ہوتا، فجر کے وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یا ارحم الراحمین، سحر کے وقت استغفار کی، اور یا اللہ اس وقت کی دعاؤں کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمیں اپنی خاطر بیدار ہونے والوں میں شامل فرما دیجئے. اور یا ارحم الراحمین ہماری نسلوں کو بھی اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یہ راتوں کی ایکٹیویٹی ہے، اور دن میں یہ لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، مختلف سروسز میں مصروف رہتے ہیں، کماتے ہیں. اور اس کمائی کے بارے میں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ اپنی کمائی کے بارے میں کیا چیز ہے جو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل یعنی سوال کرنے والے اور محروم کا حق تھا. یعنی جو محروم لوگ ہیں اپنے مالوں میں وہ ان کا حق تسلیم کرتے ہیں. آپ امیجن کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کی آمد سے پہلے ہی لوگ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، اس مال کو الگ کر دیتے ہیں. وہ مال جو نکالنا فرض ہے اس کو الگ کر کے پھر اس کو پلان کرتے ہیں
اس کی وجہ سے کس کس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، کیسے کیسے کسی کو سیلف ڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، کیسے کسی کو خود انحصاری سکھا سکتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جینا سکھا سکتے ہیں، اور اس پیسے کے توسط سے کتنے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ کسی ایسے شخص کی جو مال نہیں رکھتا، بیمار ہے، کسی ایسے شخص کی جس کے پاس اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں ہے، نہ وہ تعلیم دلوا سکتا ہے، نہ وہ بچوں کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہے، تو ایسا شخص جو اپنی گزر اوقات سے تنگ ہے، اور ایسے کتنے سفید پوش ہیں، اور جتنی زیادہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ان سفید پوشوں کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کتنی بڑی ڈگریاں رکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق نہ دے تو کوئی کہاں سے لے آئے۔ ایک خاتون کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، ہسبینڈ کی جاب گئی، پہلے بل پے کرنے مشکل تھے، گھر کا رینٹ پے کرنا مشکل تھا، چھوٹے گھر میں شفٹ ہوئے، پھر ایک کمرے کے گھر میں شفٹ ہوئے، اور اس کے بعد گھر کی چیزیں بکنی شروع ہوئیں، پھر بچے بھی اسکول سے اٹھا لیے۔ اب 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی محنت کے باوجود بچوں کی روزی بھی پوری نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں درد پیدا کرتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ تو مال میں، اپنے مال میں کون یہ حق تسلیم کرتا ہے جسے اللہ کے عظیم ہونے اور آخرت کی جواب دہی کا شعور ہو۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری ذات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون، کیا آنکھیں رکھنے والے دیکھتے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نشان ہیں، کتنے سائنز ہیں۔ آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نا، آنکھ کیا جانے دیکھنا کیا ہوتا ہے، آنکھ کیا قدرت رکھتی ہے کہ وہ دیکھ سکے، پیچھے چشمہ بصارت اللہ کے حکم سے کام نہ کرے۔ آنکھ بھی اس نے بنائی اور دیکھنا بھی اس نے سکھایا، دیکھنے کی قوت کو بھی اس نے بنایا، اس کی توفیق بھی عطا کی۔ ایک ایک نشانی کو دیکھتے جائیں، آپ کا وجود گواہ ہے۔ آپ کے ہاتھ موو کرتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جن کے یہ جوڑ موو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان جوڑوں کو موو کرنا کس نے سکھایا تھا؟ کون ہے جس نے یہ قوت عطا کی؟ ماں، باپ، ڈاکٹرز؟ وہ کون ہے جس نے ان کو موو کرنے والا بنایا، ہمیں عطا کیا اور انہیں موو کرنا سکھایا؟ جب کسی کے جوڑ بند ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جب کوئی اپنے جوڑوں پر قدرت نہیں رکھتا، تب اسے سمجھ آتی ہے میں تو اس کا مالک نہیں۔ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے ان سے کروا سکتا ہے۔ اور رب العزت کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کے سائنس میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ کون ہے جس نے سکون کو تخلیق کیا؟ ہے کوئی جو اپنے سکون پر قدرت رکھتا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سائن ہے، اس کی تخلیق ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی۔ مودت کا خالق کون ہے؟ وہ محبت جو ڈیو ٹو سیکس انسان کو ملتی ہے، ورحمہ، اور بے لوث اور بے غرض محبت جو بڑھاپے کی ہوتی ہے۔
کس نے تخلیق کیا رحمت کو؟ اور آپ کے اندر اور ایک جانور کے اندر اور ایک چھوٹے سے حشرات الارض میں سے کسی کے اندر یہ جو رحمت ہے، کیا یہ خود بخود آتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک گھوڑی بھی اپنے بچے پر سے سم اٹھاتی ہے تو بھی اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو اپنے وجود میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائنس دیکھیے، اس نے جوڑا بنایا کہ آپ کا وجود شاہد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور وجود تخلیق کیا، پھر نسل کا سلسلہ چلایا۔ کیا آپ کا بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی نہیں ہے؟ جیتا جاگتا بچہ تین پردوں کے اندر کون تخلیق کرتا ہے؟ کون اس کو جینا سکھاتا ہے، جینے کی قوتیں دیتا ہے؟ کون ہے جو اس بچے کو ماں کے پیٹ سے غذا لینا سکھاتا ہے؟ اور وہ جو ہی باہر آتا ہے سوئچ اوور ہو جاتی ہے اس کی مائنڈ سیٹنگ۔ ماں اور بچے کے بیچ میں جو لنک ہے وہ ایک یعنی کارڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے جو بچے کی ناف کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کاٹنا پڑتا ہے، ڈسکنیکٹ کرنا ضروری ہے، اور بچہ جب ماں کے سینے سے چمٹتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے خوراک کہاں لینی ہے۔ کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی سائن نہیں ہے؟ کون ہے جو ایک نوزائیدہ بچے کو اپنی ماں سے دودھ لینا سکھاتا ہے؟ اور اگر وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بچہ ہو تو کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا، شور مچا دیتا ہے، اور بالآخر اسی کی ماں آتی ہے اور اسی کا دودھ وہ پیتے ہیں۔ کیا ان چیزوں میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے سائنس ہیں ہمارے وجود کے اندر، وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذات میں بھی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آنکھیں تو ہیں، استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ان آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری کو نہیں دیکھتے، اسی کے اندر گم ہو جاتے ہو۔ خوبصورت شکل نظر آئے تو اس کے حسن کو محسوس کرتے ہو، کب تمہارا دل پکار اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، سب تخلیق کرنے والوں سے زیادہ اچھا تخلیق کرنے والا۔ تو اپنی ذات کی نشانیاں ان کے لیے مفید ہوتی ہیں جو بصیرت رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ کیا آپ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر غور و فکر کریں۔ جانتے ہیں جب آپ غور و فکر کریں گے لمحہ لمحہ عبادت میں گزاریں گے۔ جیسے آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز آپ کے دل، آپ کے اعضاء، آپ کی زبان، سب کی عبادت ہے، لیکن یہ جو غور و فکر ہے نا، یہ آپ کے دل کی عبادت ہے۔ آپ آنکھ سے دیکھتے ہو، آنکھ جو کچھ لے کر آتی ہے، سبق، عبرت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، نگاہ جو لے کر آتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کون اس میں اللہ کے سائنس کو لے کے آیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان لیا۔ کیا ہر صبح سورج کی چھن چھن کر آتی ہوئی کرنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی نشانی نہیں؟ کیا ہواؤں کے گداز میں، اور وہ ہوا جو صبح کو چلتی ہے، باد نسیم، کیا اس میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی نشانی نہیں ہے؟ کیا گرمیوں کی سخت دوپہروں میں چلنے والی لو میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے؟ موسم اچانک گرم ہو گیا، اس گرمی کو انسان، جانور، پرندے سب فیل کر رہے ہیں، تھوڑا پریشان بھی ہو رہے ہیں۔
لیکن وہ اللہ عادل ہے، اسے معلوم ہے ان کی خوراک تیار نہیں ہوگی جب تک کہ موسم اتنا گرم نہ ہو جائے۔ گندم کے پکنے کے دن ہے تو ظاہر ہے ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے تھوڑا تھوڑا باقی لوگوں کو بھی تو سفر کرنا پڑتا ہے۔ کون ہے جو ڈیسیژنز کرتا ہو اس کائنات میں؟ ہے کسی کا موسموں کے سرد و گرم پر کنٹرول؟ کون ہے جو بارشیں برساتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے رزق نازل کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں آسمان سے بارش کا پانی برستا ہے، یہ پانی زمین کا ہے یا آسمان کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بتاتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے۔ بارش برستی ہے، زمین اگاتی ہے، نہ برسے تو قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بھی آسمانوں میں ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ قیامت، آسمانوں میں جنت ہے، آسمانوں میں دوزخ ہے، آسمانوں میں فرشتے ہیں، اور آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اوپر کے آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں، جو خالق ہے، مخلوقات خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ مخلوق بتاتی ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میرا کوئی بنانے والا ہے، خود سے خود کوئی وجود میں نہیں آ جاتا۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ کس قدر گہری بات، سمجھ میں آنے والی، سادہ۔ قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یقیناً وہ بالکل حق ہے، اس کی طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو، یعنی آپ اپنی بات کو تو محسوس کرتے ہو، زبان کے چلنے کو، بولنے کو کان سنتے ہیں، تو جیسے آپ کی گفتگو، آپ کے لفظ منہ سے نکلتے ہیں اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کو کان سنتے ہیں، آپ کے بھی اور دوسروں کے بھی۔ مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم بولتے ہو نا اور بولنے پر یقین کرتے ہو، ایسے ہی قیامت کا آنا برحق ہے۔ کرنے والے کام ہیں تقوی اختیار کرنا، نیک بننا، سحری کے اوقات میں مغفرت مانگنا، سائل اور محروم کو مال میں سے دینا، یا اللہ توفیق عطا کرنا۔ جن سے روکا گیا غفلت میں بھولے ہوئے ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قیاس آرائیاں کرنے سے بچنا ہے، جہالت اور غفلت دور کرنی ہے انشاءاللہ۔ آخری آیات ہیں جن میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے ملاقات کریں گے۔ اگرچہ یہ ملاقات ویسے تو نہیں ہو سکتی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی، لیکن ہم اپنے تصور سے ان مہمانوں کی گفتگو پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہی مین پوائنٹ ہے، جب وہ آئے، کتنا پیارا سوال ہے، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ آپ کے پاس خبر آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے مہمان آئے تھے؟ خبر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن سوال اس لیے کیا ہے کہ سب کے ذہن حاضر ہو جائے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ یہ اسلامی طریقہ کار ہے، یہی ہر دور میں مسلمانوں کو سکھایا گیا۔ قال السلام، اس نے بھی سلام کہا، لیکن دل میں سوچا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، کہا نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ اور اللہ کی کتاب کتنی ڈیٹیل میں
انسانی جذبات کو واضح کرتی ہے، انسان کس موقع پر کیا فیل کرتا ہے۔ اب دل میں تھا اجنبی سے لوگ ہیں، سوچئے اجنبیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا برتاؤ کیسا ہے۔ فراغ الی اہلہ، وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ چپکے سے کیوں؟ اعلان کیوں نہیں کیا؟ پوچھا کیوں نہیں آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا پسند کریں گے؟ چوائس تو ہو سکتی تھی، پوچھا تو جا سکتا تھا، لیکن زیادہ بڑا ادب ہے۔ وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ فجاء بعجل سمین، تو وہ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ کن کے لیے؟ جن کے بارے میں کہا تھا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ نبی غیب کا علم نہیں رکھتے، لیکن نبی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ چپکے سے گئے اور جا کے موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ سوچیں، ذبح کرنا، کھال اتارنا، پھر اسے بھوننا، ظاہر وقت تو لگتا ہے، اور دل میں جب تک کسی کی بڑی گہری قدر نہ ہو اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیا جاتا۔ کس قدر ابراہیم علیہ السلام سخی اور کس قدر مہمان نواز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس پر لازم ہے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ حضرت خضر کے ساتھ تھے، وہ ایک بستی میں گئے جہاں کے لوگوں نے ان کے مہمان نوازی نہیں کی، ان سے باتیں ہوئیں، ان کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے پوچھا ہی نہیں۔ اس دور میں کون سا ریسٹورنٹس، ہوٹلز ہوتے تھے یا سرائے ہوتی تھی، نیچرلی لوگ ہی ایک دوسرے کو ٹھہراتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے تنگ ہوئے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ہمیں اپنا مہمان ہی نہیں بنانا چاہتے، لیکن حضرت خضر نے پھر بھی نیکی نہیں چھوڑی، پھر بھی ان کے ساتھ حسن معاملہ کیا۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، اس کے باوجود آپ ان کے لیے دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہو، آپ ان کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہو۔ یہی اسلام ہے، کوئی نیکی کرنے کی نہ سوچے تب بھی نیکیاں کرتے چلے جانا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کب بدلہ چاہا تھا؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، اس کے باوجود موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پھر اسے ان کے قریب کیا، اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں ہیں؟ یعنی جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں نے جو خدمت کرنے کی کوشش کی ہے دوسرا اس سے نفع اٹھائے۔ تو مہمان نوازی کرتے ہوئے گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان کو ضرور ہاتھ بڑھانے کے لیے، کھانے کے لیے کہنا چاہیے۔ اب جب انہوں نے نہیں کھایا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ کیوں؟ اس دور میں جو لوگ لوٹنے کے لیے آتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن آج کا دور تو حد سے زیادہ گزر گیا۔ آج جو لوگ ڈاکہ ڈالنے آتے ہیں وہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، وہ پہلے جو ہے وہ یعنی لوگوں سے کھانے کا، لوگوں سے اور چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو مت۔ وبشروه بغلام علیم، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا جو بڑے علم والا ہوگا۔
تو اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی، اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارا، وقالت عجوز نقیم، اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں. یعنی کس کو خوشخبری دے رہے ہو؟ بانجھ بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں. وہ مدت ہی گزر گئی جب اولاد ہو سکتی ہے. قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا، بے حد علم والا ہے. کرنے والے کام ہیں مہمان نوازی کرنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا مہمان نواز بننے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے گفتگو کرتے ہوئے خوف کھا رہے ہیں، اور فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے. پارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، اور ہمیں پختہ علم نصیب کریں، اور عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیں.